سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ آپ حضرات کے پاس پارے کا پہلا پیج ہے، پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جو تمہیں پسند ہو، جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اچھی طرح جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، کل کے درس میں اس آیت مبارکہ کی تفصیل کے متعلق کچھ نہ کچھ ذکر کر دیا تھا۔ اس کا ما قبل کے ساتھ جو ربط ہے، تعلق ہے، اس کو بھی واضح کر دیا تھا، اور اس آیت کے نزول کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کس طرح اپنے اپنے ذوق کے مطابق جو پسندیدہ چیزیں تھیں ان میں سے ہر ایک نے خرچ کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں وقف کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی طریقے سے ایک لونڈی تھی، اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ اسی طرح ایک صحابی، انہوں نے گھوڑا اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اس طریقے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کی۔ تو محترم سامعین کرام، آج اس آیت سے جو کچھ مسائل حضرات فقہاء کرام رحمہ اللہ نے یا حضرات علماء کرام رحمہ اللہ نے جو اس سے کچھ مسائل نکلتے ہیں، اس روشنی کے اندر آج ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ بات تو آپ حضرات کے سامنے آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور کامل نیکی جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ جب انسان اپنی پیاری اور محبوب چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے۔ اب اس کے اندر کچھ مسائل ہیں، اس کا ذکر کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ، مثال کے طور پر اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جو اس آیت مبارکہ میں ترغیب دی جا رہی ہے، اس سے مراد صدقات نافلہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مراد کیا ہے؟ صدقات نافلہ ہیں، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہے کہ انسان اگر عام طور پر نفلی صدقہ کر رہا ہے تو اس کے اندر بھی محبوب چیز انسان کو خرچ کرنی چاہیے، اور جیسا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جو واقعات ہیں اس سے یہی سامنے آ رہا ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان زکوٰۃ دے رہا ہے تو زکوٰۃ کے اندر بھی اس کو چاہیے کہ بہترین سے بہترین چیز اللہ کی راہ میں کیا کرے؟ خرچ کرے۔ اسی طریقے سے یہ نہ کرے کہ انسان اپنے سر کے اوپر صدقے کو یا زکوٰۃ کو، جیسے ہوتا نا جس کو ہم اپنی زبان پنجابی کے اندر کہتے ہیں مگرو لانا، ٹھیک ہے نا، سر سے ٹالنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت مبارکہ جو ہم تیسرے پارے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کے آ چکے، اس میں اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذی،
کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اور ایسا نہ ہو کہ ردی قسم کی چیز اٹھا کر جس کو تم خود نہیں لینا چاہتے وہ اللہ کی راہ میں تم کیا کرو، خرچ کرو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی راہ میں ہمیشہ اچھی اور پسندیدہ چیز کیا کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. اس ضمن کے اندر جب ہم اس آیت کی تفسیر جب ہم نے پڑھی تو وہاں پر بھی میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ جیسا کہ ایک آدمی کسی سے پھل والے سے کہا کہ بھی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو اس نے جناب اعلیٰ ایک پھل جو آدھا گلا سڑا اور اس قسم کا جیسے داغی سے ہوتا نا اٹھا کے اسے اس کو دے دیا. اچھا اسے دے گا، اس سے پھر اپنی جیب سے کوئی 5-10 روپے کا نوٹ نکالا اور کہا کہ یار یہ مجھے نا ایک پیسوں کا دے دو. اب اس نے جناب جب پیسے دیے تو اس نے ایک اچھا سا ایک خوبصورت سا بہترین سا پھل سیب وغیرہ یا جو بھی چیز ہے اٹھا کے اس کو دے دیا. اب اس نے وہ دونوں اٹھائے اور دونوں اٹھا کے اللہ کی حضور یہ کرنے لگا کہ اے باری تعالیٰ یہ اس نے مجھے دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس نے تجھے دیا ہے. جو گلا سڑا ہے نا یہ اللہ یہ اس نے تجھے دیا ہے، اور یہ جو صاف ستھرا ہے یہ اس نے مجھے دیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو انسان اللہ کی راہ میں کیا کرے، ہمیشہ اچھی چیز خرچ کرے. دوسری چیز جو اس آیت سے جو مسئلہ نکل رہا ہے، جو چیز نکل رہی ہے وہ یہی ہے کہ فرمایا کہ مما تحبون. اب اس مما تحبون میں سے یہ نہیں ہے کہ انسان سارے کا سارا مال اٹھا کر دے دے، یہ نہیں ہے، بلکہ اس میں سے کچھ، اس میں سے جو کچھ آپ کا پسندیدہ ہے، جتنی چیزیں محبوب ہیں ان میں سے تھوڑی بہت چیز، کوئی جو اچھی پیاری چیز ہو اس کو اٹھا کر اللہ کی راہ میں دے دے. سارا اٹھا کر دینا یہ درست نہیں ہے، یہ سارا درست نہیں ہے. تیسرے نمبر پر جو اس بات میں یہ چیز آ رہی ہے جو حضرات فقہاء کرام و حضرات محدثین کرام رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہا نا مما تحبون کہ تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرو، اس پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے میں صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی قیمت کی کوئی چیز انسان خرچ کرے گا تب وہ جناب اعلیٰ مما تحبون کے اندر آئے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان اخلاص کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سی بھی چیز اٹھا کر اللہ کے راہ میں کیا خرچ کر دیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ بھی کیا ہے، قابل قبول ہے. اب وہ خواہ کتنی ہی قلیل ہو، کتنی چھوٹی ہو. اللہ دی راج کنیز نو آزاد کرن دا مفہوم جی اللہ دی راج کنیز نو آزاد کرن. ابھی اس ہماری بات پوری ہو جائے انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب درس کے آخر میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی. اچھا خواہ وہ کتنی چھوٹی ہی چیز ہو، کتنی ہی چھوٹی چیز ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دی جائے. خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں تھوڑی بھی چیز خرچ کرے گا، نیکی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں، اور جو چھوٹا سے بھی گناہ کرے گا اس کا بھی عمل، وہ اس کا بدلہ کیا ہے وہ دیکھ لے گا. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ کہ تم جناب اپنے آپ کو آگ سے کیا ہے کرے بچاؤ، چاہے وہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اس کا مطلب ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز انسان اللہ کی راہ میں دے کر خرچ کر سکتا ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ جناب اعلیٰ کوئی بڑا تگڑا سا مال ہوگا، بڑی تگڑی سی کوئی چیز خرچ کرے گا تب وہ مما تحبون کے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کا مصداق بن سکتا ہے، ایسا نہیں ہے. چوتھے نمبر پر یہ بات اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ شاید اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ خرچ کرنے کے لیے انسان کے پاس مال کا ہونا اور مالدار ہونا کیا ہے ضروری ہے، مال کا یا مالدار ہونا ضروری ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں. اگر آپ قرآن مجید کی آیات یا احادیث مبارکہ کے اندر غور کریں گے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، ذکر و اذکار ہو گیا، یہ انسان اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے اندر کیا ہے آ سکتا ہے. دیکھیں مثال کے طور پر آپ حضرات نے بات احادیث ایسی سنی ہوں گی کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کچھ فقراء حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ جو مالدار ہیں یہ تو اللہ کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کر کے یہ کہہ رہے ہمارے پاس تو کچھ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی کے لیے کیا ہے پھر کچھ تسبیحات بتائی، یہ سبحان اللہ ہے اور یہ ہے، اور اس قسم کی تسبیحات کو ذکر کر کے فرمایا کہ یہ اگر تم کیا ہے پڑھ لیا کرو تو تم ان کے ساتھ ثواب میں کیا ہو جاؤ گے، برابر ہو جاؤ گے، ثواب میں کیا ہو جاؤ گے، برابر ہو جاؤ گے. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے
کہ مما تحبون کے اندر خرچ کرنے کے لیے صرف مال کا ہونا کیا ہے کافی نہیں ہے. اگر انسان اپنی عبادت، ریاضت اور ذکر اللہ، تلاوت اور اس قسم کی چیز کو بھی اگر کر لے گا تو وہ بھی اس مما تنفقوا مما تحبون کے اندر کیا ہے آ سکتا ہے. پانچویں چیز اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ مما تحبون، جو چیز آپ کو پسند ہو. یہ پسندیدہ چیز، محبوب چیز کیا ہو سکتی ہے؟ محبوب چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس محبوب چیز کا دوسری آیت سے یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو انسان کے اپنے کام میں کیا ہے آ رہی ہو، خود بھی اس کو کیا ہے ضرورت ہو، اور پھر وہ اللہ کے راہ میں کیا کرے، خرچ کرے. ٹھیک ہے نا؟ جیسا کہ خود قرآن مجید 29واں پارہ سورہ دہر کے اندر یہ بات آتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبی، باوجود ہے کہ وہ خود بھی اس کو چاہ رہے ہوتے ہیں، خود بھی ان کو پسندیدہ، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی راہ میں اس طرح کیا ہے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کی انسان کو خود بھی ضرورت ہو پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یہ محبوب چیز کا یہ مطلب ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ اس طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے مزید وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. سورہ حشر 28 پاری کی آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ دوسروں کو اپنی جان کے اوپر کیا دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں. اپنے اگرچہ خود بھی کیا ہوتے ہیں، حاجت مند ہوتے ہیں، خود بھی ان کو ضرورت ہوتی، اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے دوسروں کو کیا دینا، ترجیح دینا، یہ کیا جناب اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ محبوب ہے. اور یہ مال محبوب کو گویا کہ اللہ کی راہ میں کیا کرنا ہے، خرچ کرنا ہے. چھٹے نمبر کے اوپر جو اس آیت سے یہ بات ایک اور بھی سامنے آ رہی جس کو حضرات مفسرین کرام رحم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس آیت سے تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ انسان پسندیدہ اور محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان کے پاس اس طرح کی چیز نہیں ہے، بس اوقات کوئی چیز فالتو ہوتی، فالتو سامان آتا ہے، فالتو کوئی چیز ہوتی ہے، تو کیا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ ایسا نہیں ہے. اس کا بھی ثواب ہے کہ یہ تو ترغیب ہے کہ آپ بہتر سے بہتر چیز اللہ کی راہ میں خرچ کریں، لیکن بسا اوقات انسان کے اندر کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو اس کے کام کی نہیں ہوتی، لیکن یہ اس کے کام کی نہیں نا، فالتو بیکار اس کی نظر میں ہو سکتا ہے، کسی دوسرے کی نظر میں کیا ہے بیکار نہ ہو، کسی کی دوسری کی وہ ضرورت ہو، حاجت ہو. اب مثال کے طور پر ہمارے گھر میں مثال کے طور پر کہ ہر ایک کے پاس 2 4 5 کوٹ سویٹریں جرسیاں پڑی ہوتی ہیں. اب ایک کہ یار یہ میں 8 10 سال ہو گئے میں اسی کو استعمال کر رہا ہوں، یار یہ مجھے اب نہیں چاہیے. تو آپ کا دل اس سے کیا ہے بھر گیا نا، تو وہ آپ کی نظر میں کیا ہے فالتو ہے. لیکن یہی اگر کسی غریب غربا کوئی کسی اور کو دیں گے، ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ نیو برانڈ ہو، اس کے لیے کوئی نئی چیز ہو، تو یہ فالتو اور بیکار آپ کی نظر میں ہو سکتی، دوسرے کی نظر میں کیا ہے نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ سمجھنا کہ گھر کے اندر کوئی فالتو اور بیکار یا فضول چیز پڑی ہوئی ہے، اگر ہم اس کو خرچ کریں گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، ایسا نہیں ہے. جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں اس طریقے سے خرچ کرو گے، بیکار اور فضول جو چیز تمہاری نظر میں دوسرے کی نظر میں نہیں ہو، اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے ثواب ملے گا. اسی کو اس آیت کے آخر میں فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرو گے وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، کتنا ثواب ہے، اس کی ضرورت ہے نہیں ہے، آگے کو کتنی ضرورت ہے نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیا ہے خوب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.